الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان دین، آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی اقرا کے نام سے نازل ہوئی، پر اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اور پھر یہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسان اپنے زور بازو پر ترقی کے اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، اور پھر حقیر سی سوئی لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے تھپے لگواتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہی ہوں تو غروب ہونے والی ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ محترم حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والے نے آگ کو اپنے قابو میں کر لیا، اور پھر کیا تھا، اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آئے، چاند میں انسان نظر آئے، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کے رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آئے، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آئے، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کے رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ محترم بزرگان دین، تعلیم کے میدان کے سپاہی اے پی جے عبدالکلام بنتے ہیں، ٹوفی زندگیاں بنا کر جینے کا نیا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی انگلی پر اپنی انگلی کا غلام بنا کر جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ محترم سامعین، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جو قسمت لوگ کہتے ہیں قسمت اور مقدر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو تو وجہ قسمت اور مقدر نہیں بلکہ محنت تھی۔ یہ جو قسمت لوگ کہتے ہیں قسمت اور مقدر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر کے ذریعے کرنا چاہوں گی۔ یوں زمین پر بیٹھ کر آسمان کیوں دیکھتا ہے، یوں زمین پر بیٹھ کر آسمان کیوں دیکھتا ہے، پنکھ کو کھول زمانہ صرف تیری اڑان دیکھتا ہے۔ میں آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور خاص طور پر اپنے بچوں کو علم کی راہ پر بھیجیں۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند کلمات پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔